ابتدائی تعلیم آپ کی وہ جو بنیادی استاد ہیں قاری سہیل صاحب جی وہ ہیں، تو کس کی صحبت میں رہ کے آپ نے یہ تحریکی سفر شروع کیا، کس کا اثر رہا؟ بنیادی طور پہ جب ہم شعبہ حفظ میں تھے تو قاری سہیل صاحب بہت اچھی تربیت بھی کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ نظریاتی تربیت انہوں نے بہت اچھی کی۔ وہ جس طرح اسکولوں میں اسمبلی ہوتی ہے اس طرح باقاعدہ طور پہ مدرسے میں ہماری اسمبلی ہوتی تھی، اور قاری سہیل صاحب مختلف شخصیات کی تقاریر ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے ہمیں سناتے تھے، تو ان میں زیادہ تر ہم جو دلچسپی کے ساتھ سنتے تھے، یا قاری صاحب بھی زیادہ دلچسپی کے ساتھ ہمیں سناتے تھے، وہ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر سنایا کرتے تھے، اور اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک ماحول بھی بنتا تھا جس کا تعلق ہماری نظریاتی تربیت سے ہے۔ تو بالکل چھوٹا تھا، میں 10-11 سال کی عمر تھی، اسی وقت سے یہ تحریکی شعور ملا، اور یہ تحریکی شعور کی بنیاد حضرت قاری سہیل عباسی صاحب اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے سعید صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں فوت ہو گئے، تو کچھ تھوڑی بہت وہ بھی تربیت کیا کرتے تھے، تھوڑا بہت وہ بھی ہمیں بتاتے تھے۔ آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے قائد طلباء، جی تو اس کی کیا ہسٹری ہے؟ اسٹوڈنٹ تحریک کی بنیاد آپ نے کوئی رکھی تھی؟ نہیں بالکل، یہ میں نے کسی اسٹوڈنٹ تحریک کی بنیاد نہیں رکھی ہے۔ اسٹوڈنٹ تحریک سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس، یہ ملک عمر فاروق صاحب نے 1990 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد مختلف اس کے صدور رہے۔ حافظ عبدالوہاب راشد کے بعد مجھے مرکزی سطح پہ ملکی سطح کی صدارت کی ذمہ داری دی گئی۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1998 کی بات ہے۔ اچھا، 1998۔ جی تو مجھے اس وقت صدارت دی گئی۔ اس کے بعد میرے نام کے ساتھ جس طرح اور بھی بہت سارے القاب لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو میرے نام کے ساتھ قائد طلباء کا نام جو ابھی تک بھی شاید چل رہا ہے، اب میں 50 سال کا ہو گیا تب بھی۔ کتنا عرصہ آپ کی رہی ہے صدارت؟ 3 سال؟ 3 سال تک میری صدارت رہی ہے ملکی سطح کی۔ ہمارے ہاں ہر سال نئے الیکشن ہوتے ہیں، اور نئے الیکشن میں نیا قائد منتخب ہوتا ہے، تو تینوں مرتبہ جتنے بھی اراکین شورا تھے انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور 3 مرتبہ میں اس کے جماعت کا صدر رہا ہوں۔ اور اس کا یہ جو اسٹوڈنٹ تنظیم تھی، اس کا کیا مقاصد تھے ملکی سطح پر؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ چند ایک مقاصد تھے، جن میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا نیک اور صالح لوگوں کی، نیک اور صالح طلباء کی ایک کھیپ تیار کر کے معاشرے کے حوالے کرنا، تاکہ معاشرے کے اندر اصلاحی پہلو ہو۔ اس کے علاوہ ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ دین اسلام کا تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ، ناموس صحابہ کا تحفظ، یہ مقاصد کے اندر شامل تھا۔ پھر ایک بڑی چیز جو اس میں تھی وہ دینی اور دنیاوی جو تعلیم ہے اس کا کوئی امتزاج ہو جائے، یا جو اسکول کالجز میں پڑھنے والے لوگ اور مدارس میں لوگ، ان کے درمیان جو ایک خلا پیدا ہو گیا تھا، اس خلا کو دور کرنا، یہ ہماری بنیادی تحریک کے مقاصد میں شامل تھا۔ اور آپ کی صدارت میں کس حد تک کامیابی آپ کی تحریک کو ملی؟ دیکھیں، انسان پہ تو محنت ہے، اور انسان کے ذمے بھی محنت ہے۔ ہم نے اپنی حد تک محنت کی ہے، باقی منزل پہ پہنچانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو منزل دیتے ہیں۔ منزل کی طرف سفر اخلاص کے ساتھ کرنا یہ شرط ہے۔ تو الحمدللہ ذمہ داری ملنے سے پہلے بھی اور ذمہ داری ملنے کے بعد بھی ہم نے اخلاص کے ساتھ اپنا سفر کیا ہے، اور محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ باقی ثمر اللہ تعالیٰ نے دیا بھی، اور اللہ تعالیٰ دے بھی رہا ہے، اور آئندہ بھی اس کا ثمر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بات سنائی ہے کہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے آپ کے ہاں مطلب آپ کی صدارت میں کام کیا ہے؟ نہیں، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ہمارے ہم عصر ہیں، دوستوں میں سے ہیں، اور ہمارا تعلیمی سفر تقریباً ایک ساتھ ہی رہا ہے۔ تعلیمی سفر ہمارا ایک ساتھ رہا ہے، ایک ساتھ ہم کام کرتے رہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ کام کرتے رہے۔ وہ بڑے آدمی ہیں، بڑی شخصیت ہیں، ہم سفر تھے، جی ہم سفر رہے ہیں۔